یہ نا بہت ہی بڑا فراڈی انسان ہے، بہت بڑا فراڈی انسان ہے۔ اس نے میرے سے جو ہے نا کافی پیسے لیے، اپنی گاڑی بیچی، زیور وغیرہ یہ وہ کافی چیزیں بیچ بچا کے پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے۔ اس نے مجھے کہا تھا جی میں آپ کو یورپ بھیج دوں گا۔ ہر بندہ اس ٹائم جو خواہش مند ہے باہر جانے کے لیے، میں بھی انہی میں سے ایک مند تھا۔ میں نے کہا غلط طریقے سے جانے سے بہتر اچھے طریقے سے جائیں، ڈنکی وغیرہ کیوں لگانی ہے۔ ایسا فراڈی انسان ہے کہ لوگوں کو اپنی باتوں میں ایسے لیتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی بادشاہ ہے دبئی کا نا، ولاز ہیں جی میرے، اور میرے ہوٹلز ہیں، میرے بہت بڑا میرا نیٹ ورک ہے۔ جب میں نے پیسے دے دیے پھر جیسے وہ ایجنٹ مافیا کے جو ڈرامے ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، میں بس آپ کو آج بھیج رہا ہوں کل بھیج رہا ہوں، بس آپ ٹینشن نہ لو، آپ سمجھو آپ یورپ بیٹھے ہو۔ آپ خیر کرتے 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 جناب بھری خود دبئی بھاگ گئی۔ میں نے اپنے سورس سے پتہ کیا تو پتہ چلا یہ تو بہت بڑا فراڈیا تھا۔ اینڈ میں تھوڑا سا اس کے ساتھ تھوڑا سا سخت لہجے میں واقع میں کہا شیخ صاحب میرا کی کرنا جی؟ کہ آگے سے الفاظ یہ تھے کہ تیرے کو جو ہوندا کر رہا ہے تے نہ تیرے پیسے واپس ہونے تے نہ تو باہر جانے۔ میں نے وائف کا زیور بیچ کے اس کو پیسے دیے، اتنا کہ وہ فراڈیا انسان ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق کریٹر کی جانب سے بات کریں گے آئے روز کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حمد بٹ، ان کے ساتھ وہی ہوا جو نارملی پیسہ لے کے فراڈ کر دیا جاتا ہے، ڈنکی کے نام پر لوگ ڈرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو پراپر ایک فیس پے کی اور ویزا اپلائی کیا، اس کے باوجود ان کے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا۔ انہی کی زبانی جانتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ہم تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو فیس پے کی، ویزا اپلائی کیا، تو آپ اب تک پاکستان میں خوار ہو رہے ہیں، کیا معاملات ہیں آپ کے ساتھ؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اس کے اوپر کمپلین بھی نہیں کی، خاموش بھی رہے؟ جی سب سے پہلے تو میں لیڈر نیوز کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے آواز بلند کی ہے۔ تو اس طرح سے ہے کہ یہ نا ایک گروپ ہے، کافی بڑا گروپ ہے، تو جو ان کا سرگنا ہے وہ ہے شیخ سعید۔ کسی کو شیخ سعید کہتا ہے، کسی کو شیخ عثمان کہتا ہے، ایسے اپنا نام بتاتا ہے۔ اور یہ نا بہت ہی بڑا فراڈی انسان ہے، بہت بڑا فراڈی انسان ہے۔ اس نے میرے سے جو ہے نا کافی پیسے لیے، میں نے اپنی گاڑی بیچی، اپنے گھر کا جو سامان تھا زیور وغیرہ یہ وہ کافی چیزیں بیچ بچا کے پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے۔ اس نے مجھے کہا تھا جی میں آپ کو یورپ بھیج دوں گا۔ تو میں نے کہا چلو لیگل وے سے جاتے ہیں، ڈنکی وغیرہ کیوں لگانی ہے، اچھے طریقے جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سارے پیسے اسے اکٹھے کر کے دے دیے۔ یہ نا ایسا فراڈی انسان ہے کہ لوگوں کو اپنی باتوں میں ایسے لیتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی بادشاہ ہے دبئی کا نا، ولاز ہیں جی میرے، اور میرے ہوٹلز ہیں، میرے بہت بڑا میرا نیٹ ورک ہے، تو میں تو آپ کو ایسے باہر بھیج دوں گا۔ پھر آپ کو پتہ ہے ہر بندہ اس ٹائم جو خواہش مند ہے باہر جانے کے لیے، تو میں بھی انہی میں سے ایک خواہش مند تھا۔ میں نے کہا غلط طریقے سے جانے سے بہتر اچھے طریقے سے جائیں۔ خیر میں نے پیسے پوسے اکٹھے کر کے اس کو دے دیے۔ وہ جب میں نے پیسے دے دیے تو وہ پھر جیسے وہ ایجنٹ مافیا کے جو ڈرامے ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، جی آج بھیجتے ہیں کل بھیجتے ہیں۔ جب یہ مجھے ملا تھا بڑے اچھے طریقے سے بھائیوں کی طرح، جی اس نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا تھا، میرے بھائیوں چھوٹے بھائیوں میرے گھر آیا ہے، میری والدہ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، جی میری ماں ہے، آپ میرے بھائی ہیں، مطلب کہ بڑا ایسے جیسے خونی رشتہ بن گیا۔ تو میں نے بھی بڑا اعتبار اس پہ کیا۔ لوگوں کو بڑے ایسی موٹیویشن دیتا ہے کہ جو ہے نا انسان جو ہے نا کہتا ہے کہ واقعی اس جیسا انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس نے جو ہے نا میرے سے سارے معاملات اپنے پیچھے لگائی رکھا ہے کہ جی جو ہے کیا کہتے ہیں، میں بس آپ کو آج بھیج رہا ہوں کل بھیج رہا ہوں، یہ بس آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آنا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ میں آئے دن اس کو یہی کہتا رہا ہوں کہ سعید بھائی کب میرا کام ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، بس آپ ٹینشن نہ لو، آپ سمجھو آپ یورپ بیٹھے ہو، آپ یورپ بیٹھے ہو۔ میں کہا جب یورپ جاؤں گا تب یورپ بیٹھوں گا۔ خیر کرتے 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 جناب بھری خود دبئی بھاگ گئے، خود دبئی بھاگ گئے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو ان کا نمبر بن جائے، تو میں نے یہاں سے جو میرے سورس تھا میں نے ان سے پتہ کروایا جہاں پہ اس کی رہائش تھی۔ ایڈن میں رہائش پذیر تھا یہ شیخ سعید نا، ادھر اس نے بڑا پیارا گھر لیا ہوا تھا رینٹ پہ نا، تو وہ بھی کہتا تھا یہ میرا اپنا گھر ہے۔ تو ظاہری بات ہے میں نے کون سا کسی سے جا کے پوچھنا تھا کہ آپ کا گھر ہے یا کس کا گھر ہے، رینٹ کا یا کیا ہے۔ خیر میں نے نا اس کا جب دیکھا کہ گھر ایڈن ایوینیو میں گھر ہے، ایڈن ایکسٹینشن میں گھر ہے، تو میں کہا امیر آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو وہ کہتا تھا کہ میرا بڑا تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، گاڑیاں گوڑیاں سے رکھی تھی۔ وہ جب یہاں سے وہ دبئی بھاگ گیا، جب میں نے اپنے سورس سے پتہ کیا تو پتہ چلا یہ تو بہت بڑا فراڈیا تھا۔ وہ جو گھر والے تھے ان کا رینٹ بھی 6-7 مہینے کا دے کے گیا، تو ان کو بھی ٹوپیاں گھماتا تھا، آج دے دوں گا کل دے دوں گا۔ فیملی سے بھی آپ کا رابطہ بالکل نہیں رہا؟ فیملی سے ان کی فیملی سے رابطہ نہیں رہا، سارے غائب ہو گئے۔ پھر کیا کہتے ہیں جب میں نے پتہ کروایا تو میں پتہ چلے دبئی چلا گیا۔ پھر میں نے کوئی تعلق لڑا کے کسی طریقے سے اس کا دبئی کا نمبر لے لیا۔
میں نے سر رابطہ کیا, میں نے کہا سعید بھائی آپ دبئی چلے گئے, میرا آپ کچھ کر کے نہیں گئے. تو آگے سے سعید صاحب نے کہا جی کہ وہ جو ہے نا مجھے ایمرجنسی کسی کوئی میرا میٹنگ تھی تو اس لیے مجھے آنا پڑ گیا. تو کوئی بات نہیں, پریشان نہ, میں نا پاکستان آتے ساتھ ہی آپ کا بس ویزا آیا ہوا ہے, آپ وہاں جا کر بھی آپ کو اسی طرح. ہاں جی, وہ میں آ کے نا آپ کا کر دیتا ہوں. میں کہا اچھا, وہ 15 دن گزرے, مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے. اینڈ میں تھوڑا سا اس کے ساتھ تھوڑا سا سخت لہجے میں ہوا کہ میں کہا شیخ صاحب میرا کی کرنا جی. تو آگے سے کہتا, اس کے آگے سے الفاظ یہ تھے کہ تیرے کو جو ہوتا کر رہا ہے, تے نہ تیرے پیسے واپس ہونے تے نہ تو باہر جانی. تو پھر میں نے جب یہ سنا تو میں پھر گھبرا گیا, ظاہری بات ہے, میں نے اپنی جمع پونجی دی تھی. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اپنے آپ کو میں اپلائٹ کروں. میں نے کہا سعید بھائی آپ کی مہربانی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے ذرا تلخ لہجے میں بول رہا ہوں, تو میری گزارش ہے آپ جو ہے نا میرا مسئلہ حل کر دیں. کہتا ہوں جو تیرے کو ہوتا تو کر لے, تے تو باہر نہیں جائیں گا, تے نہ تیرے پیسے واپس ہوں گے. میں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے. پھر میسیج وغیرہ میں کرتا رہا, میرے پاس سارے ثبوت اس کے ہیں. میں میسیج وغیرہ کرتا رہا کہ سعید بھائی آپ کی مہربانی, مجھے معافی دے دیں, میرے پیسے واپس کر دیں. خیر وہ کرتے ٹائم گزرتا گیا. وہ جناب انہوں نے کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں, بلکہ باقاعدہ مجھے تڑیاں لگانی شروع کر دی کہ تیرا میں یہ کر دوں گا, تیرا میں وہ کر دوں گا. پھر میں کافی برداشت کرنے کے بعد اینڈ اب میں نے یہ سوچا ہے, اس لیے پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں. آ کے آپ کو میں نے آپ نے کسی قانونی طور پہ مدد لی ہو, اس کے خلاف کوئی کمپلین کی؟ میں نے دیکھیں جی, وہ ابھی تو دبئی بیٹھا ہوا ہے, دبئی سے وہ آنے کا نام نہیں لے رہا. تو اب جو ہے نا, اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اب جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اب میں اسی طرح اب میں قانونی کارروائی بھی کروں گا اس پہ, کیونکہ میں اب اس کو معافی نہیں دوں گا. میرے حلال کے پیسے تو وہ میں سے لوں گا اور ہر حال میں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے تو چھوڑے, اس نے بڑے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے, خالی میں نہیں ہوں, بہت لوگ ہیں. یہ میرا دوست ہے, اس سے بھی اس نے پیسے لیے ہیں اسی چکر میں کہ جی تمہیں باہر بھیج دیں گے. مطلب کہ وہ نا علیحدہ موٹیویٹ کرتا تھا ہر بندے کو. تو یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس نے بھی کیا معاملات کیے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے دوست ہیں, تو آپ کو بھی اس ویزا کی مد میں ہی پیسہ انہوں نے لوٹا, ادھار لیا, کس طرح یہ سارا معاملہ پیش آیا؟ اس بھائی کے ساتھ تو ان کا تعلق تھا, یہ میرے بھائی ہیں, دوست بھی ہیں. میں نے ان کی وجہ سے اس کو پیسے وغیرہ دیے. میری شادی ہوئی, میں نے وائف کا زیور بیچ کے اس کو پیسے دیے. اتنا کہ وہ فراٹیا انسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. چھوڑیں گے ہم اس کو بھی نہیں, کوئی بات نہیں, بھاگ لے وہ جدھر جاتا ہے. وہ حقیقتاً بہت بڑا فراڈ ہے. وہ موٹیویشن ایسی دیتا ہے کہ وہ ایسی موٹیویشن دے گا کہ اس کو ڈیل کیا نا تو مجھے نہیں پتا اس چیز کا, پر اس کو یہ تھا کہ بھائی کا دوست ہے, غلط نہیں ہے, تو اس نے پیسے دے دیے. سعید عثمان کے نام سے یوز کیا نا, اور آپ کو بھی سیم نام بتایا جو ان کو. ہاں جی, وہ سب کو ایسی نا, وہ کہتا ہے میں بہت بڑا وہاں کا شیخ ہوں, میں بہت بڑا. دبئی میں وہ کس نام سے رہائش پذیر؟ اب دبئی ہمیں تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے, میں تو اس کو سعید بھائی کہہ کے بلاتا ہوں. تو شیخ عثمان بھی اپنا نام لیتا ہے, سعید کہتا تھا کبھی عثمان کہتا, وہ اپنے نام بدلتا رہتا ہے. وہ بہت بڑا فراڈیا انسان ہے, ادھر پتہ نہیں کتنے نام رکھے ہوں گے. اور خیر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا خالی یہ ہم دو نہیں ہے, اور بڑی عوام ہے. جو لوگ ہمارا انٹرویوز دیکھیں گے, آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اور بڑے سارے لوگ آئیں گے جن کو اس نے لوٹا ہوا ہے. تو میں صرف یہی ساروں سے درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں پاکستان میں ہی رہ کے مزدوری کر لیں. اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے, پاکستان سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. یہ باہر کا جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو آج بھیج دیں گے کل بھیج دیں گے, سب جھوٹ ہے, سب فیک ہے, کوئی کسی کو کہیں بھی نہیں بھیج سکتا. آپ کو یہ پروگرام دکھانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئے روز جو اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, فراڈ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بیرون ملک جانے کے لیے جھانسا دیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. پیسے جو ہیں انہوں نے اپنی جمع پونجی جتنی تھی وہ لگا دی, انہوں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ دیا, انہوں نے اپنی جو جتنی ان کے پاس قیمتی اشیاء تھی وہ ساری بیچ دی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حالات یہ ہیں کہ آج ہی اپنے پیسے کے لیے بھی خود بار بار اسے رابطہ کریں اور اپنی ہی رقم ان کو واپس نہیں مل رہی ہے. اس طرح کے معاملہ سے بچنے کے لیے آپ کو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اسے پرہیز کریں. اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ